اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ جیسا کہ آپ بہنوں کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو ایکسپلین کیا تھا، کوشش کی تھی کہ میں آپ کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کر سکوں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے کچھ نور حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کی نگاہ کرے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا، آج میں چاہتی ہوں کہ میں بہنوں کو یہ بتا سکوں کہ مومن کی اللہ بات کر رہا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کی بات کی ہے، پھر اسی کو مومن کے سینے پہ رکھا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، اور میں اب یہ اس پوائنٹ پہ یعنی جیسے بڑے بڑے علماء نے، صوفیوں نے تدبر کیا اس آیت پر، جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے کفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ایکچولی چیز سمجھ اس وقت آتی ہے کوئی بھی قرآن پاک کی آیت جب ہم اس پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اگر ہماری اپنی ذاتی طور پہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم تدبر کر سکیں، تو پھر جو بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء نے، اولیاء اللہ نے ان چیزوں کو کی ایکسپلینیشن کی ہے، ان کی تفسیر کی ہے، تو کم از کم ہم انہی سے اسے چن لیں، وہیں سے علم کی کچھ چیز چن لیں، نور کی، جو ہمارا دل منور ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ جو آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نورا علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس میں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نور ہوتا ہے، کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، نور یعنی ہدایت، اللہ ہی ہمیں ہدایت کرتا ہے، جیسے فرماتا ہے نا یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ جو لنوری کے ساتھ لام لگا دیا کہ جس کی میں توفیق بڑھاتا ہوں، جسے توفیق دے دیتا ہوں، جسے میں عطا کر دیتا ہوں، یا جس کے دل میں نور بھر دیتا ہوں، یہ میری مرضی ہے کہ میں نے کس قالب میں موجود قلب ہے، اس کو میں نے نور کی سے منور کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل کو میں منور کر دوں، ذرا غور و فکر رہے، اللہ نے کہا نا اللہ نور السماوات والارض، جس کے دل میں نور بھر دوں، میں اس کے دل کو منور کر دوں، تو دنیا اس کے لیے اندھیری نہیں رہتی، بلکہ ایمان کے نور سے اس کے لیے ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے۔ اگزامپل دے رہے ہیں اللہ کوکب دریون، کہ وہ دور سے چمکتا ہوا تارا نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے دل میں نور بھر دیا ہے، میں نے اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دے دیا ہے، اسے ہدایت دے دی ہے،
اور اس کا دل زرخیز کر دیا ہے کہ وہ میرے نور کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، اور جو قرآن کی شریعت نازل ہو رہی ہے اسے کھلے دل سے قبول کر رہا ہے۔ فرمایا بلکہ ایمان کے نور سے اس کے لیے ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے، اس کا ہر پہلو اس پر روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے، وہ انسان جس کے دل میں اللہ نے نور بھر دیا ہے، وہ اگزامپل دے رہا ہے کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا ہے۔ جس سمت بھی چل کے جاتا ہے، اللہ کے ایمان کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اس کا ہر پہلو اس پر روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا ہے، جس سمت میں بھی چلتا ہے اللہ کے ایمان کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہ آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے، جس کے پاس یہ نور ہے، جس کے پاس یہ نور ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے، جس کے دل میں اللہ نے نور بھر دیا ہے، وہ روشنی میں ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ وہی انسان صراط مستقیم پہ ہے اور وہ روشنی میں ہے، اندھیرے میں نہیں ہے، وہ روشنی میں ہے۔ اندھیرا تو گمراہی ہے نا، وہ روشنی میں ہے اور وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ اور جو اس نور سے محروم ہے وہ ایک عالم ظلمات میں بھٹک رہا ہے، جس پر یہ نور نہیں بھرا، جو دل اس قابل نہیں تھے جس میں نور بھرا جاتا، اللہ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، حالانکہ بنایا اللہ نے ہی ہے سب کو، اسی نے پیدا کیا، لیکن ہر انسان کو برابر پیدا نہیں کیا، کسی کو کچھ فضیلتیں دے دی، کسی کو کچھ فضیلتیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اس نور سے محروم رہا، یعنی اللہ کے نور سے اور نور محمدی، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یہود و نصارہ اپنی ہی جگہ پر ٹکے رہے، وہ ضدوں میں پڑے رہے، وہ مقابلے بازی کرتے رہے۔ اللہ نے کہا وہ تو نابینا ہو گئے، انہیں نوری محمد نظر ہی نہیں آیا، نہ انہیں اللہ کا نور نظر آیا اور نہ ہی انہیں نوری محمد ہی نظر آیا، اور وہ اس نور سے محروم ہو گئے، اور وہ ایک عالم ظلمات، اندھیروں میں، ایک ایسے عالم میں بھٹک رہا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو روشنی نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ روشنی نہ دے، جسے اللہ ہدایت نہ دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا۔ جو بھٹک رہا ہے اندھیروں میں اور توجہ نہیں کر رہا روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کوئی دوسرا روشنی نہیں دے سکتا۔ پھر اسی کو آگے ذرا اس پر تدبر کرتے ہوئے ہم آگے گزرتے ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ بہنیں، جب میں اس کے بعد قرآن آیات، یعنی جو سورۃ نور میں احکامات شریعت نازل ہوئے ہیں، وہ لینے کے لیے دل ہمارے پسیجے ہوئے ہوں، ہمارے دل میں نور بھرا ہو، تو میری پوری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو اس چیز کے قریب لا سکوں جسے ہم کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کہ ہمیں قبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہو جاتی ہے، ایک فطری نور تھا، اللہ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی تھی، ان کی فطرت میں کوئی بگاڑ نہیں تھا، اللہ نے ان کی فطرت میں کوئی بگاڑ نہیں ڈالا تھا، وہ قلب سلیم لے کے آئے تھے، وہ اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا نا کہ یہ ابراہیم کا قلب کیسا ہے، یہ قلب سلیم کا مالک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قلب سلیم کا مالک ہے، کہ کوئی چون چرا نہیں، بس قولوا سمعنا واطعنا، کہ اللہ نے جو کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، وہ قلب سلیم۔ جس دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے، وہ اس کے فطرت کے نور کے اوپر سے ایک اور نور کا اضافہ کرتی ہے۔ ایک تو فطری نور تھا، اور جب اللہ نے ایمان اور بھر دیا، اللہ نے ایمان عطا کر دیا، اپنے پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، تو فطرت کے نور کے اوپر سے ایک اور نور کا اضافہ کرتی ہے، اور اس نور سے اس کا باطن مطلع انوار بن جاتا ہے۔ جب نور داخل ہوتا ہے تو وہ پھر اندر اندر بھانبڑ بلا دیتا ہے،
کیا نا ان قریب تھا کہ وہ بھڑک اٹھتا، ابھی اسے دیا سلائی نے چھوا نہیں، ابھی قرآن اترا نہیں، وہی الہیہ نے چھوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب تھا، اس کا دل کا اس کا روغن ایسا تھا، ایسا اس کا روغن تھا، ایسا خالص روغن تھا جس کی اگزامپل اللہ نے زیتون کے تیل سے دی، کہ ان قریب تھا کہ وہ بھڑک اٹھتا، اتنا صاف اور شفاف تیل تھا۔ فرمایا کہ نور کے اوپر سے ایک اور نور کا اضافہ کرتی ہے جس سے اس کا باطن مطلع انوار بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس نور ایمان کی مثال جو اللہ نے اس کے لیے ڈالی ہے قلب کے اندر یوں ہے۔ اب اللہ اس نور کی اگزامپل دے رہا ہے کہ ایک تاک ہے، مشکات ہے، یعنی ایک تاک ہے، اور اس میں ایک مصباح ہے، چراغ ہے، یعنی اللہ نے ہمارے ہارٹ کو مشکات کہا، دل کو، اور اس میں اللہ نے کہا ایک چراغ میں نے روشن کر دی ہے، اور صرف چراغ کو میں نے روشن ہی نہیں کیا بلکہ چراغ کو ایک گلوب کے اندر ڈھانپ دیا۔ آپ دیکھیں ہم جب لائٹر جلایا کرتے تھے بچپن میں، آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، اگر اس بتی کو باہر لے جائیں ہوا میں تو ہوا سے وہ شمع بجھ جاتی تھی، لیکن جب بتی کے اوپر شیشہ آ جاتا ہے یا لیمپ کے اوپر شیشہ آ جاتا تھا تو وہ محفوظ ہو جاتی تھی، اور محفوظ ہو کر ایک ہی جگہ ٹکی رہتی تھی، اور پھر اس کی جو تھی روشنی تیز ہونا شروع ہو جاتی تھی اس لالٹین کی۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے لالٹین سے ہی اس کو تشبیہ دی ہے کہ وہ جو چراغ میں نے رکھا تھا، پھر میں اس چراغ کو رکھ کر اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں، چھوڑ نہیں دیتا۔ جس کو نور عطا کرتا ہوں، جسے میں نے نور ایمان کی روشنی سے مالا مال کرتا ہوں، تو میں ان کو ان کے حالوں پہ چھوڑا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر ایک گلوب ہے، اگزامپل دی کہ پھر اس کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں۔ ایک گلوب کے اندر ہے وہ چراغ، اور گلوب کا شیشہ جو ہے ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند چمک رہا ہے۔ اب شیشے کی وجہ سے، ایک تو شیشے کی وجہ سے روشنی میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا وہ جو شمع تھی وہ محفوظ ہو گئی، ایک چمکتے ستارے کی مانند ہے، جسے قرآن پاک نے اسے کوکبن دریون کہا کہ وہ دور سے چمکتا ہوا ستارہ لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشکات سے مراد انسان کا دل ہے، جو اللہ اگزامپل مثال دے رہا ہے نا، اگزامپل دے رہا ہے، مثال ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کمشکات فیہا مصباح، مشکات سے مراد انسان کا دل، جس کو چراغ رکھنے کے تاک سے تشبیہ دی گئی، جو دل ہے اسے تاک کہا گیا، ایک تاکچہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے دل کو کہا یہ ایک تاکچہ ہے، مشکات ہے، اس کے اندر ایک میں نے مصباح رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مصباح کو میں نے شیشے سے ڈھانپ دیا ہے، ٹھیک ہے، زجاجہ کے ساتھ میں نے اس کو ڈھانپ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی اور مزید تیز ہو گئی ہے۔ جیسے ہم چراغ کو گھر میں اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ روشنی پورے گھر میں پھیل جائے، ہم چراغ کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ جب گھر میں چراغ جلایا جاتا تھا، اس وقت جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو لالٹین جلائی جاتی تھی، یا لیمپ جلائے جاتے تھے، یا دیوے جلائے جاتے تھے۔ فرمایا جیسے چراغ گھر میں اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ روشنی پورے گھر میں پھیل جائے، تو اللہ نے انسان کے اندر دل کو سلیکٹ کیا۔ اللہ نے انسان کے اندر دل وہ جگہ ہے جہاں روشنی ہوتی ہے، روشنی دل میں ہی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہو تو وہ اس کے سارے ظاہر اور باطن میں پھیلتی ہے۔ جب دل روشن ہو گیا، پھر اس کی روشنی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں روشن ہو جاتا ہے، ظاہر بھی اس کا روشن ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے کہ جس کے اندر میں ایک چراغ ڈال دیتا ہوں، چراغ رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، چراغ دان اس کا دل ہے، اور اس کے اندر جب چراغ ڈالتا ہوں اور اس کو ڈھانپ دیتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، تو وہ اسے ہوائیں بھی منتشر نہیں کر سکتی، اسے سنبھال دیتا ہوں تاکہ اس کی روشنی مزید بڑھتی چلی جائے، روز بہ روز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر مومن کے دل کی روشنی اللہ پھر اسے اور ہدایت پر ہدایت، ہدایت پہ ہدایت، ہدایت پہ ہدایت وہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس دل کو اللہ نے کہا وہ نور علی نور بن جاتا ہے، کہ ایک ہدایت کے بعد دوسری ہدایت، دوسری ہدایت کے بعد تیسری ہدایت، تیسری ہدایت کے بعد چوتھی ہدایت، وہ پھر ہدایات اللہ سے وصول کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو چراغ ہے رکھا ہے شمع، وہ مزید روشن ہونی چلی جاتی ہے، اور مزید طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طاقتور سے مثال اللہ اس کی یوں دے رہا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن جو ہے اس کا جو
جڑیں ایمان کی ہیں وہ زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کی جڑیں اتنا اللہ اسے مضبوط کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو، اس کی حفاظت کر کر کے اتنا اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ وہ جیسے پاک کلمہ ہے. مومن ایک پاک کلمہ ہے جس کی جڑیں جو ہے نا وہ دور تک پھیلی ہوئی ہیں زمین میں، اور جس کے عمل جو ہے اعمال ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. عمل اس کا ایسا ہے کہ اس کے اتنے درجے بلند ہو رہے ہیں کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے درجے کہ وہ سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا اور پھر اللہ کے عرش تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ دور تک پھیلی تھیں. اب آندھی آئیں یا طوفان آئیں، مشکلیں آئیں یا مصیبتیں آئیں، مومن علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس وہ بہار میں ہو یا خزاں اس پہ آئی ہو، اس وہ آسانی میں ہو یا مشکل میں ہو، بس اس کی جڑیں وہ ڈولتا نہیں ہے. جس طرح مومن ڈولتا نہیں ہے، ڈاما ڈول نہیں ہوتا، اس کا ایمان ڈاما ڈول نہیں ہوتا. اس پر کتنے بڑے بڑے کرائسس آ جائیں، کتنی مشکلات آ جائیں، اس پہ پتھراؤ کیا جائے، اسے اولاد سے آزمایا جائے، اسے مال سے آزمایا جائے، اسے بیماریوں سے آزمایا جائے، اسے مصیبتوں سے آزمایا جائے، کیونکہ جنت نے تو گھیرا ہے مصیبتوں، جنت تو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے اور مومن کا گھر جنت ہے. تو کہا وہ ڈولتا نہیں ہے. اسی پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جڑیں اللہ اتنی مضبوط کر دیتا ہے، اتنی مضبوط کرتا ہے کہ وہ دور تک زمین میں سرایت کی ہوئی ہیں، اور وہ اس طرح ایک مضبوط تنے کی طرح کھڑا ہے، مضبوط تنے کی طرح وہ کھڑا ہے. کلمہ طیبہ ایک ایسا شجر ہے، ایسا درخت ہے. کلمہ طیبہ ایک مومن ایسا درخت ہے جو اتنا مضبوط ہے. اس کی مثال اللہ دیتا ہے، وہ ایک ایسا مضبوط درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین تک پھیلی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، یعنی اس کے اعمال، اس کا ایمان اور اس کا عمل. جب وہ دونوں ملتے ہیں تو وہ نورن علی نور کا پیکر بن جاتا ہے. وہ نور علی نور کا پیکر بن جاتا ہے. اب اس کو یہاں بات سمجھنے کی ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک شیشے کے اندر بند ہے، یعنی گلوب ہے. شیشے کے اندر بند ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ چراغ کی لو ہوا کے جھونکوں سے منتشر نہیں ہونے پاتی، بلکہ ایک مرکز پر رہتی ہے. اس کا مرکز ایک ہے جس سے اس کی تابانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا محور مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات، محمد مصطفیٰ. ٹھیک یہی حال ایمان کے فیض سے قلب کا ہوتا ہے. وہ بھی ڈاما ڈول ہونے سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، خواہ کیسے ہی حالات ہوں، لیکن وہ ہر حال میں راضی اور مطمئن نظر آتا ہے. ایسے ہی دل کو قرآن میں نفس مطمئنہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہے. اس شیشے کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک چمکتے ستارے کی مانند ہے. شیشہ کیسا ہونا چاہیے؟ چمکتا ہوا ستارہ. شیشہ اگر میلا ہوگا تو وہ نہ صرف یہ کہ روشنی میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے حجاب بن جائے گا. آپ دیکھیں جب لائٹین کا شیشہ میلا ہوتا تھا اس کو نکال کے صاف کیا جاتا تھا کچھ دنوں کے بعد، پھر اس کو لگایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ شیشہ ہی میلا ہو گیا تو وہ روشنی میں تو اس کی کوئی اضافہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے. فرمایا کہ ایمان کی روشنی، جب اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی مومن کو عطا کرتا ہے تو اس کا دل ہر قسم کی کثافت سے دل کو پاک اور صاف کر کے آئینہ کی طرح اس کو مجلہ کر دیتا ہے. وہ پھر چمکنے لگتا ہے. وہ جو دل میں اس نے چراغ رکھا تھا ایمان کا، وہ ایسا صاف اور شفاف ہے کہ وہ دل کی کثافتوں سے دل کو پاک اور صاف کر کے وہ اس کو آئینے کی طرح اس کو مجلہ کر دیتا ہے. یعنی مومن کا دل بالکل صاف ستھرا شفاف ہوتا ہے، اور اس صاف ستھرے شفاف شیشے کے اندر دل کے اندر اللہ اترتا ہے. گندے دلوں میں اللہ نہیں اترتا. وہ اللہ کہتا ہے ایسا صاف اور شفاف شیشہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر اس کی میل آ بھی جائے، کسی طریقے سے کوئی میل آ جائے، تو وہ پھر اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس کا بار بار شیشہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں 3 دن تک، تو فرشتوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا گناہ لکھا جائے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ 3 دن تک معافی مانگ لو، تاکہ وہ جو گناہ تم سے سرزد ہو گیا وہ تمہاری کتاب میں نہ لکھا جائے. بالکل اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کا شیشہ میلا ہوتا ہے
وہ توبہ استغفار میں گر جاتا ہے مومن، اور روتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور کرلاتا ہے، کبھی اونچی آواز میں کبھی نیچی آواز میں گریا کرتا ہے اللہ سے. وہ جو گریا ہے اور آنکھوں کا جو آنسو ہے وہ اس کی دل کی کثافت کو دور کر دیتا ہے اور شیشہ اس کا مجلہ ہو جاتا ہے. یعنی مومن کا دل میلا بھی ہو جائے تو اللہ اس کو اپنے ایمان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو مجلہ رکھتا ہے. تو یہ تو ہو گئی ہم جیسے لوگوں کی دل کی بات. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا تو شیشہ اتنا پاک تھا، اتنا تجلہ تھا اس کے اندر کہ وہ دور سے کوکب دریہ نظر آ رہا تھا، اور ابھی اسے وحی الہیہ نے چھوا نہیں. اس کا فطرت کا نور ہی اتنا زیادہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے آن قریب ہے کہ وہ بھڑک اٹھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شجر مبارک کا ذکر کیا ہے، یہ شجرہ مبارک اللہ کا نا، یہ لا شرقیہ ہے نہ غربی ہے. یعنی یہ درخت نہ تو باغ کے شرقی جانب کا ہے نہ غربی جانب کا، بلکہ وسط باغ کا ہے. فرماتے ہیں کہ جو کناروں پر درخت لگے ہوتے ہیں، جو انہیں ہمیشہ وہ دھوپ اور ہوا کی زد میں ہونے کے سبب اتنا اچھا پھل نہیں دیتا جو باغ کے کناروں میں درخت لگے ہوتے ہیں. لیکن جو باغ کے وسط میں اچھا پھل وسط باغ کے درخت دیتے ہیں، جو باغ کے وسط میں لگے ہوتے ہیں، درمیان میں. باغ کے جو کنارے ہیں انہیں ہوا بھی لگتی ہے، انہیں دھوپ بھی زیادہ، لیکن جو وسط میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اچھا پھل دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شیدابی بھی بہت ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک اچھا درخت ہوتا ہے. ایسے ہی شاداب اور زرخیز درخت زیتون کے روغن سے جلتا ہے، زیتون کے روغن سے جلتا ہے، جو نہ باغ کے مشرق جانب کا ہے نہ مغرب جانب کا، بلکہ وسط باغ کا ہے. اس کا روغن اتنا صاف اور شفاف ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا. اب اس کو بات کو سمجھتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے تو یہ ساری اگزامپل مثال دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے. اسے اگزامپل کیا گیا ہے مومن کے دل سے، اور اس کو اتنا اچھا ہم جب اس کو سمجھنے لگتے ہیں اللہ ہمارے سینے میں وسعت ڈالتا ہے. آپ یقین جانیں آپ خود نور نور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آیت نور بھی ہے اور سورہ نور کی یہ آیت ہے، اور اس میں مومن اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. اب یہ اشارہ کیا بات ہے؟ اس بات میں اللہ نے کیوں کہا کہ نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیسا درخت ہے جو باغ کے وسط میں ہے. اگر آپ یہیں ٹھہر کے تھوڑا سا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نبی آپ کو میں امت وسط ہمیں کہا گیا قرآن پاک میں کہا کہ یہ امت وسط ہے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت وسط کا کام کیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے بچے گی، خود بھی نیکی کرے گی اور لوگوں کو نیک کام کی طرف لائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو وسط کر دیا، اور آپ ہی کی امت قیامت والے دن دوسری امتوں کی گواہ بنے گی. آپ کی امت ہی گواہی دے گی کہ دوسری، آپ تو دیں گے اپنی امت کی گواہی، لیکن آپ کی امت دوسری امتوں کی بھی گواہی دے گی. امت وسط، کیونکہ یہ شاداب اور زرخیز ہے. کہا یہ ایسا پھل ہے مومن، ایسا شاداب اور زرخیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اب یہاں ایک اشارہ ہے کہ یہ ایمان ان لوگوں کے سینے کو اپنا نشیمن بناتا ہے جن کی فطرت ہر قسم کے فساد اور بگاڑ سے محفوظ ہو. اب توجہ رہے، جن کو اللہ نے ایسی فطرت دی ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی فساد ہے نہ بگاڑ. اللہ نے کہا پہلے تو میں نے کچھ لوگوں کو فطرت ایسی دی ہے، یعنی قلب سلیم، کہ وہ کوئی فساد برپا نہیں کرتے اور ان کے دلوں میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فساد ہی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بگاڑ ہی ڈالتے ہیں. ہر کام میں جس کام میں وہ آ جائیں وہ کام ہی بگڑ جاتا ہے، یا پھر وہ فساد ڈال دیتے ہیں، پھنسی ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ یوں اگزامپل کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے سینے کو ایمان اپنا نشیمن بناتا ہے. یہ ایمان ان لوگوں کے سینوں کو اپنا نشیمن، رہنے کی جگہ اس کو بناتا ہے جن کی فطرت ہر قسم کے فساد اور بگاڑ سے محفوظ ہو، اور جن کی فطرت کا روغن، اب روغن کی بات ہو رہی نا، انسان جن کی فطرت کا روغن، جو ان کے اندر فطرت کا ایک روغن ہے، غیر فطری ملاوٹوں سے پاک ہو، اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو، نہ وہ فیک ہو، نہ وہ جھوٹا ہو،
فرمایا جن کی فطرت کا روغن غیر فطری ملاوٹوں سے پاک ہوتا ہے، وہ خود دعوت ایمان کی ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتا ہے، وہ خود دعوت ایمان کی ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتا ہے، اور اس طرح فطرت کے نور کے اوپر، ایک تو اس کا فطری نور تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے فطری نور، جن کو اللہ نے اس فطرت پہ پیدا کیا کہ ان کے اندر کوئی فساد اور کوئی بگاڑ نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح فطرت کے نور کے اوپر جب ایمان کے نور سے، ایمان کا نور اللہ ان کو جب عطا کرتا ہے تو وہ نوراً علی نور بن جاتے ہیں، وہ نوراً علی نور کا پیکر بن جاتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ اب اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس روغن کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں فطری طور۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ایمان سے انہی لوگوں کے دلوں کو منور فرماتا ہے جو اپنی فطرت کے روغن کو محفوظ رکھتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے فطرت کے نور کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس روغن کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، جو فطری اللہ نے فطرت میں جو روغن تھا اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کے اصل مزاج کو اپنی انحراف سے بگاڑ لیتے ہیں، جب وہ منحرف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، وہ ہر بات میں رخنہ ڈالتے ہیں، اللہ اس ریخ و انحراف سے بگاڑ لیتے ہیں، تو ان کے دل ایمان کی روشنی کو نہیں پکڑ سکتے۔ جنہوں نے اپنا فطری نور کو ضائع کر دیا، جو اس روغن کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور یا اس کے اصل مزاج کو اپنے ریخ و انحراف سے بگاڑ لیتے ہیں، تو ان کے دل ایمان کی روشنی کو نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ جب قبلے کو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نبی آپ کا ہم آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لے ہم قبلہ اسی طرف کر دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں، تو بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف آ گیا، بیت اللہ کی طرف ہو گیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آ گیا۔ جب ہمارا قبلہ ہی بدل دیا گیا تو وہ یہود و نصارہ اس فتنے میں پڑ گیا، انہوں نے فتنہ برپا کر دیا، جس کے سبب سے وہ اپنے اصل نقطۂ وصل سے اتنی دور ہو گئے، وہ اپنے اصل نقطۂ وصل سے اتنی دور ہو گئے کہ ہمیشہ کے لیے امت وسط کے شرف سے محروم ہو گئے۔ جب انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، انحراف کیا، غصہ کیا کہ اس قبلے کو وہاں کیوں شفٹ کر دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز میں تھے کہ جب آیتیں قبلہ نازل ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں قبلے کو بدل دیا، اور صحابہ کرام بھی اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل دیا نماز کی حالت میں، تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قبلے کی طرف چلے گئے۔ تو جب چلے گئے تو انہوں نے اس چیز کو بڑا مسئلہ بنا لیا، ایک اسی بات پر وہ ایسے اٹک گئے کہ وہ اصل نقطۂ وسط سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمیشہ کے لیے امت وسط کے شرف سے محروم ہو گئے، اور قبول اسلام کی سعادت ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مزید توفیق کے دروازے انہی کے لیے کھولتا ہے، یہ بات غورت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مزید توفیق کے دروازے انہی کے لیے کھولتا ہے جو پہلے سے بخشی ہوئی توفیق کی قدر کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، پہلے سے بخشی تھی، انہوں نے تو اس کی بھی قدر نہیں کی۔ سورۃ بقرہ پڑھیں، انہوں نے بار بار جھٹلایا، بار بار نافرمانی کی، وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے، اور جو نصارہ تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ اپنی مزید توفیق کے دروازے انہی کے لیے کھولتا ہے جو پہلے سے بخشی ہوئی توفیق کی قدر کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ دیتا وہی ہے جو پہلے سے بخشی ہوئی توفیق یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں اور اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ جو اس کی قدر نہیں کرتے، جو اس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس توفیق کی قدر نہیں کرتے، ان سے وہ ہدایت بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ جو ہدایت اللہ نے دی تھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا اہتمام نہیں کیا، تو اللہ نے جو پہلے سے دی ہوئی ہدایت تھی وہ بھی واپس لے لی۔ جو فطرت کے ذریعے سے ان کو بخشی جاتی تھی، جو اللہ نے فطری نور ڈالا تھا، یعنی فطری نور ڈال کے بھیجا تھا،
تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی قدر نہیں کی، اس کا اہتمام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے رکھنا ڈالا، انہوں نے انحراف کیا، ان کی طبیعتوں میں بگاڑ تھا، ان کی طبیعتوں میں بگاڑ تھا، فطرت میں بگاڑ تھا۔ جب انسان کی فطرت میں ہی بگاڑ ہو، اسے آپ لاکھ طریقے سے بھی سمجھا دیں، ابو جہل آخر تک ایمان نہیں لایا، ابو لہب آخر تک ایمان نہیں لایا، ان کی فطرتوں میں بگاڑ تھا، تکبر تھا، سرداری تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو پہلے میں نے ان کو توفیق دی تھی، بخشی ہوئی، اس کی انہوں نے قدر نہیں کی، تو ان سے وہ ہدایت واپس لے لی جاتی ہے جو فطرت کے ذریعے سے ان کو بخشی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن جو نور پہ ہوتا ہے، اس کی روز بروز اللہ تعالیٰ اسے مثالیں دیتا ہے اور اس کے ایمان میں طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ ہم اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم یعنی مومن کا قلب عطا فرما۔ یہ قلب ہر قالب میں نہیں پایا جاتا، اللہ فرماتا ہے یہ قلب ہر قالب میں نہیں پایا جاتا، بلکہ خاص خاص قالبوں ہی میں پایا جاتا ہے، اور یہ قوالب ہر جگہ نہیں ملتے، ان کے ملنے کی اصل جگہ اللہ کی مساجد ہے۔ اللہ نے کہا کہ کہاں سے ملے گا یہ نور؟ اگلی آیت میں دیکھیں، اگر اس کو پورا ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ نور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ملتا ہے مسجدوں سے۔ اب دیکھیں وہی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ بیت اللہ تعمیر کریں، وہ اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی۔ ظاہر ہے جو چیز اللہ کے حکم سے تعمیر کی جائے گی تو کلمہ بھی اللہ کا ہی اس میں بلند ہوگا، ٹھیک ہے؟ جہاں یہ بتوں کے نام کی قربانیاں دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں یہ بتوں کی نام کی قربانیاں دیں، یہ اللہ کی حکم سے تعمیر کی ہوئی مسجد، کہ اس میں اصل اشارہ یہ کہ یہ گھر خدا کے حکم سے تعمیر ہوا ہے، لہٰذا اس میں کلمہ بھی اللہ کا بلند کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے تم گھر کو صاف ستھرا رکھو رکوع اور سجود کے لیے۔ تو اصل چیز یہ پتہ لگی کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعمیر فرمایا، اور اسی طرح جو بیت اللہ ہے، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور بیت اللہ جو تھا اللہ کا گھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں میں سے ایک رسول ایسا بھیج جو کہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، جو ہمارا تزکیہ نفس کرے اور ہمیں علم اور حکمت کی چیزیں سکھائے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مساجد کا اللہ ذکر کر رہا ہے، مساجد کا ذکر آنے میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر انسان مسجد کا رخ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ نور ملتا ہے ان جگہوں سے جہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، جہاں لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہے مسجد جانے کی۔ دیکھیں یہ اس ایمان کے جو لوگ حامل ہوتے ہیں ان کی کیا زندگی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت میں زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر ذرا آپ نے غور فکر کرنا ہے۔ ان میں صبح شام اللہ کے ایسے بندے اللہ کے گھر میں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیسے بندے؟ جن کو تجارت اور ربی خدا کی یاد نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ تجارت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن جب اللہ کی یاد کا وقت ہوتا ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے یا زکوٰۃ دینے کا وقت ہوتا ہے وہ اس سے غافل نہیں رہتے، اس لیے کہ ایک ایسے دن کی آمد سے وہ ہر وقت اندیشہ ناک رہتے ہیں جن میں دل اور آنکھیں سب پر حالت اضطراب طاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بیچنے کا موقع بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس موقع کو ضائع، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہماری چیز بک جائے، تجارت ہو جائے، ہماری نماز جاتی ہے تو جائے۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ سے اگر کسی چیز کے بیچنے کا موقع ہو تو تاجر اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایسے ہیں کہ تجارت و درکنار
اس طرح کے موقع تمام بھی ان کو خدا سے غافل نہیں کرتے، اور وہ مومن کی اصل شان یہی ہے کہ وہ تجارت کے وقت کچھ بھی کرے لیکن اللہ کی یاد اور اس کے فرائض سے کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کو غافل نہیں کرتی میری یاد، جب وہ تجارت کرتے ہیں، یا وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے، یا وہ زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، وہ صبح شام مسجدوں سے نور لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر وقت ذکر اذکار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مسجد ہماری خانہ کعبہ، ہم نور لے کے آتے ہیں۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں وہاں کیوں بلاتا ہے؟ ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ہم صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ ہم یہ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم پہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے گردا گرد پھیرے لگاتے ہیں سچے دل سے، اور ہماری ایمان کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، ہمارے قلوب اس نے روشن کیے ہوئے ہیں اپنے نور سے، تو بس میں بات یہیں پہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ اللہ مومن کے دل کی مثال کیسے بیان کر رہا ہے، اللہ کیسے بتا رہا ہے کہ میں اسے روز بروز کس طرح ترقی کرتا ہوں اور اس کی میں کیسے حفاظت کرتا ہوں، اور اسے طوفان اور آندھیوں سے کس طرح بچاتا ہوں۔ تو بالکل اس کو میں ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ پورے مضمون پہ آ جائیں، انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ حدیثوں سے میں اس کو آپ کو بیان کروں گی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیثیں بیان کی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بیان کروں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے اس میں کہ اللہ ہی اسمان اور زمین کی روشنی ہے، دل کے اندر اس کے نور ایمان کی تمثیل یوں ہے کہ ایک طاق ہے، جو میں نے آپ کو سمجھایا، ہمارا دل جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہو، اور شیشہ ایک چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہے، جو میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا۔ چراغ ایک ایسے شداب درخت زیتون کے روغن سے جلایا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ اس کا روغن اتنا شفاف ہو کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ اپنے نور کی ہدایت جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ طاق ایسے گھروں میں ہے، اللہ کہتا ہے یہ طاق کہاں ہے؟ یہ ایسے گھروں میں ہے جس کی نسبت اللہ نے امر فرمایا کہ وہ تعمیر کیے جائیں، حکم دیا کہ وہ تعمیر کیے جائیں، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، جیسے بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور پھر مسجد نبوی، اور اس سے جس طرح پھر ریلیٹڈ تمام مسجدیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسی جگہ سے نور ملتا ہے۔ یہ نور کہاں سے آپ حاصل کریں گے؟ کہ ان میں ایسے لوگ جو صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو کاروبار اور خرید و فروخت، اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے دن کی آمد سے اندیشناک رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں سب مضطرب ہوں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، اور اللہ جس کو چاہے گا بے حساب بخشے گا۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال کلمہ خبیثیہ بتایا گیا ہے۔ خبیث کلمے کی مانند ہے، جس کی کوئی جڑ نہیں ہے، بس وہ اوپر ہی اوپر ہے، سطح کے اوپر، وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے ہر مسئلے میں۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب ہو، صحرا ہو، ریت ہو، اور اس میں سراب، جیسے دور سے انہیں پانی نظر آئے لیکن جب وہ قریب ہو تو وہ ریت ہی ہو۔ جس کو پیاسا پانی گمان کرے، اس کو پیاس لگی ہو، وہ دور سے گمان کرے کہ وہ پانی ہے، اور وہ جب اس سراب کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ریت ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے گا تو وہاں کچھ نہ پائے گا۔ جب کافر جائے گا اللہ کے پاس، وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں پائے گا، کیونکہ وہ اندھیروں میں ہے۔ البتہ اس کے پاس اللہ کو پائے گا، بس وہ اس کا حساب چکا دے گا۔
اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا یوں خیال کرو، اب اللہ اگزامپل دے رہا ہے، جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں۔ ایک گہرا سمندر ہے، تاریکی کیسے ہوتی ہے؟ موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، یعنی ایک موج پر دوسری، اور گہرا سمندر، اور اوپر سے بادل چھائے ہوں، بادل ہوں، گہرے بادل ہوں، کوئی روشنی سورج کی نہیں ہے، پھر موجوں پہ موجیں ہیں، اور وہ نیچے ہے، دبا ہوا ہے موجوں کے نیچے، تو تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ اس کی دل کی حالت اللہ نے بتائی ہے کہ ایک تاریکی نہیں ہے، کوئی ایک گمراہی کی بات نہیں ہو رہی۔ جیسے مومن کے دل میں نور اللہ نور کہا، روشنی پر روشنی ہے، اس کا ہر پچھلا دن اگلے دن سے، آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے، وہ ترقی کی راہ میں گامزن ہے، وہ پورے ہوش اور جوش سے قدم اٹھاتا ہے، اور جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کو صراط مستقیم پہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بندے اس کے دل میں جو روغن ہے، جو اللہ نے اس کو فطری روغن عطا فرمایا ہے، اس میں بگاڑ نہیں ہے، اس میں انحراف نہیں ہے، کوئی شور و غب نہیں ہے، تو وہ اللہ اس کی مدد۔ تو جو منحرف ہوتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بگاڑ ہے، اس کی اگزامپل اللہ فرماتا ہے، ان پر تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ سکے، اپنے ہاتھ بھی ان کو نظر نہیں آتے۔ مومن کا سارا جسم ظاہری اور باطن روشن ہو جاتا ہے جب ادھر چراغ جلتا ہے، سینے میں جب چراغ جلتا ہے، اس کے دل میں جب اس کے دل میں جو ایمان کا چراغ جلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاریکیوں پہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کو اللہ روشنی نہ بخشے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ تو ہم خوش نصیب لوگوں میں ہیں، ہم بہت خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی روشنی سے مالا مال کیا، اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن پاک پر تدبر کریں، اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کے قریب ہو جائیں، ان سے ہم روشنی حاصل کریں، چنے روشنی اللہ تعالیٰ کے، ان سے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، صاف اور شفاف کر لیں۔ اگر شیشہ میلا ہو بھی گیا ہے تو توبہ اور استغفار کی غار میں گھس کر، توبہ استغفار کی غار میں گھس کر، جو کہ ہمارا سکون ہے اس وقت ہے، ہم روئیں اور گڑ گڑائیں اور گریا کریں، اور اپنے دل کے آئینے کو مجلہ کر لیں، ان آنسوؤں کے ساتھ ہم دل کے آئینے کو دھو لیں، روزانہ ہم دھو لیا کریں، ہم استغفار کر لیا کریں، تاکہ ہمارے دل پہ آمد ہو، ہمارے دل پہ اچھے کلام کی آمد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آمد ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی آمد ہو، ان کی سنت پہ چلنے کی آمد ہو۔ ہم روز اپنے گلوب کو صاف کریں، اور گلوب صاف ہوتا ہے توبہ استغفار سے، ایسے گلوب صاف نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومن جب اس کے اوپر مشکلیں بھی آتی ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، بیماریوں سے، اولاد سے، اور پھلوں کی کمی سے، یعنی رزق کی کمی سے، بیماریوں سے، اور اللہ آزما آزما کے ہمیں رلاتا ہے۔ ہم اس جوگے نہیں ہوتے، ہمیں رلاتا ہے، جب ہم اس تکلیف میں ڈالتا ہے پھر ہمیں رلاتا ہے، پھر ہمارے سینے کو مجلہ کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ جب ہم گریہ کرتے ہیں، ہم اس کے آگے جب گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اٹھتے ہیں، کرلاتے ہیں، تو ہمارے کرلانے کو سنتا ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا روزانہ گلوب صاف ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہم مستقل گلوب کو صاف کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اس میں اپنا نور بھر دیتا ہے، اس میں پھر کسی شر کی جگہ باقی نہیں رہتی، وہ فل ہو جاتا ہے نور سے۔ پھر ایک اس کا فطری نور، اور دوسرا جو اللہ روزانہ نور اس پہ ڈال رہا ہے، وہ نور اللہ نور کا پیکر ہو کے پورا فل ہو جاتا ہے، لبالب ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں شر کی جگہ نہیں رہتی، شیطان اس کے قریب سے گزر نہیں جا سکتا۔ اگر شیطان گزر بھی جائے تو وہ اللہ شیطان سے اپنا دفاع کر لیتا ہے، اللہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں بہنیں اس چیز کو بہت اچھا سا سمجھ لیں، اور بار بار اس کو سن لیں، اگر سمجھ میں نہیں آتی اس کو بار بار آپ ریوائز کر لیں، جو میں نے باتیں کی ہیں، ایک دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، 3 دفعہ سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ اس آیت کو یاد کر کے اس کا ورد کریں، اس کے ورد سے بھی نور بھرا جاتا ہے۔ یہ آیت سب کو یاد نہیں ہوتی، جس کو اللہ چاہتا ہے یاد کرواتا ہے، اور بار بار اس آیت کی تکرار بھی کرواتا ہے۔ جب آپ بار 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 بار، جیسے ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ جب سورۃ مزمل نازل ہوئی تو بہت تھوڑا سا حصہ سورۃ مزمل کا نازل ہوا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی
تنہائیوں میں صحابہ کرام کو تہجد پڑھاتے تھے. تو اللہ کہتا ہے نا کہ آپ اور آپ کی ایک جماعت جو ہے وہ رات کی تنہائیوں میں نماز پڑھتی ہے. تو اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت نہ کیا کریں. فتاب علیکم فقرؤ ما تیسر من القرآن، میں نے آپ کی طرف توجہ فرمائی ہے، بس جتنا قرآن پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے پڑھا کریں. ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا تکرار کرتے ہیں نا، کسی آیتوں کا بار بار سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں یا رحمان پڑھ رہے ہیں یا جیسے سورہ نور کی آیت پڑھ رہے ہیں یا فلق ناس پڑھ رہے ہیں یا علم شریف پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی کوئی بھی آیت جس بندے کو لگ گئی ہے، یعنی وہ اس کا عادی ہو چکا ہے، تو وہ اس کے اندر نور ہی، کیونکہ اللہ نے کہا یہ نور ہے، قرآن نور ہے. تو اللہ نے ایک تو فطری نور ڈالا، اور اوپر جب قرآن کی آیات کے ساتھ ہم اضافہ کرتے ہیں تو وہ نور اللہ نور ہو جاتا ہے، ایک فطری نور اور پھر ایک قرآن کا نور. جب ہم تکرار کرتے ہیں نا تو پھر ڈاکٹر سراف فرماتے ہیں اس کا میننگ کسی کو آئے یا نہ آئے، وہ بات کسی کی سمجھ میں ہو یا نہ ہو، تو وہ اس آیت کا ورد کرنے سے، اس قرآن پاک کی صورت کو بار بار پڑھنے سے اللہ اس کے اعضاء کو بالکل ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کے اعضاء بھی، اس کی ہاتھوں کی انگلیاں، اس کے پیروں کی، پاؤں کی انگلیاں، اس کا جسم جسہ سارا اس کے تابع ہو جاتا ہے. اس قرآن پاک کے وہ تابع ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کے اندر جیسے ہی نور داخل ہو جاتا ہے ایسے اس کے تابع ہو رہے ہیں. اور جن کے دلوں میں یہ نور ڈالنا نہیں ہوتا وہ جتنا بھی قرآن پڑھیں، اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ابھی تو قرآن ان کے اندر داخل نہیں ہوا. تو اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے، اللہ ہمارے دل کو ایسا بند مشکیزہ نہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی چیز اندر آئے نہ باہر جائے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا کھلا ہوا بنا دے کہ اس کے اندر ہر ٹائم نور بھرتا چلا جائے. اور جب ہمارا جنازہ اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں سے لے کر لحد تک کا سفر بھی آسان کر دے. اور جب فرشتے آئیں تو وہ کہیں یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس کی پیشانی بھی یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. اللہ نے فرمایا مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اس طرح مومن کی پیشانی پہ بھی نور آنے لگ جاتا ہے. اسے نوری جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نور چمکتا تھا اور ان کے آگے آگے نور، دائیں بائیں نور دوڑتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ وہی مومن پھر ان کے آگے آگے نور دوڑے گا، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ میرے نور کو مکمل کر دے. تو وہ نور ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دوڑے گا، اور اس نور کی روشنی سے وہ سارا پل صراط اور محشر کی ساری سختیوں کو کور اپ کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے. اللہ کرے کہ جو ہم اس مہینے میں کوشش کر رہے ہیں، کوشش کہ میری بہنیں دھیرے سے، یہی میلاد ہے، میں سے اسے ہی میلاد کرتی ہوں. ہم تو ہر روز میلاد مناتے ہیں. اللہ ہمارے اس میلاد کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.